ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ معزز سامعین گرامی، اردو ادب کے میدان میں مرد تو بہت ہیں، مگر اردو شاعری کی خاتون اول ادا جعفری کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ اردو شاعری کا انمول سرمایہ رہی ہیں۔ ادا جعفری ان کا اصل نام تھا، ان کا قلمی نام عزیز جہاں تھا۔ ادا جعفری 22 اگست 1924 کو بدایوں کے مولی بدر الحسن کے گھرانے میں پیدا ہوئیں، مگر افسوس ان کو باپ کا سایہ دیر تک نصیب نہ ہوا۔ جب وہ فقط 3 برس کی ہوئیں، ان کے والد حال کے حقیقی سے جا ملے۔ وہ کم سنی میں ہی شاعری کرنے لگی۔ اول تو انہوں نے اپنا تخلص ادا بد ایوانی منتخب کیا اور جلد ہی ادبی جریدوں میں ان کا کلام شائع ہونے لگا۔ ان کی شادی 23 برس کی عمر میں نور الحسن جعفری سے ہوئی، جس کے بعد وہ ادا جعفری کے نام سے باقاعدگی سے لکھنے لگیں۔ ان کے اساتذہ میں اردو کے مشہور نام اختر شیرانی اور اثر لکھنوی ہیں، جو شاعری میں ان کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ ادا جعفری اردو شاعری کے افق پر اردو ادب کی سب سے بڑی تحریک و تنظیم ترقی پسند مصنفین کے ساتھ ساتھ نمودار ہوئیں، اور بہت جلد اپنی غیر معمولی تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت فیض احمد فیض کی طرح اپنے دھیمے میٹھے اور دل آویز لہجے کے ذریعے قارئین کے دلوں میں اپنا گھر بناتی چلی گئیں۔ ادا جعفری کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آزادی کا بھیجا فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی کئی معاصر خواتین لکھاریوں کی طرح مردوں پر حاوی ہونے کی صحیح برتی۔ انہوں نے مردانہ انا سے تصادم کیے بغیر نرم و نازک شاعری کی اور خاص و عام سے داد پائی۔ وہ کھل کر اپنی غزلوں، نظموں میں جذبات، احساسات اور خیالات بیان کرنے لگی۔ اس آزادی فکر نے ان کی شاعری کو نہ صرف تر و تازگی دی بلکہ یکتا و منفرد بھی بنا دیا۔ انہوں نے اپنا تخلص ادا بد ایوانی رکھا۔ اس زمانے میں زے، ہے، شین، حیا لکھنوی اور صفیہ ملی آبادی جیسی شاعرات بھی موجود تھیں، لیکن اسلوب کا جو نیا پن، لفظی جمالیات اور دلکش تراکیب ادا بد ایوانی کی شاعری میں نظر آئیں، وہ معاصر شاعرات کے ہاں موجود نہیں تھیں۔ اسی لیے انہیں اردو شاعری کی پہلی ممتاز شاعرہ کہا جانے لگا۔ ان کے کلام میں قدیم اور فرسودہ نظام زندگی کے خلاف بغاوت کا ایک بے پناہ جذبہ کار فرما ہے۔ ان کی آواز سراپائے طلب اور احتجاج ہے۔ ان کے انداز بیاں کے اندر ایک ایسی قوت ارادی متشرع ہے جس کے بغیر جدید ادب کا کوئی معمار پیام مؤثر نہیں ہو سکتا۔ ادا جعفری کی شاعری ان تمام لفظی گورکھ دھندوں سے پاک ہے۔ وہ جو کچھ سوچتی اور محسوس کرتی ہیں ادبی کرینے کے ساتھ پیش کر دیتی ہیں۔ ادا جعفری کی تصانیف میں غزل نما، غزالہ تم تو واقف ہو، حرف شناسائی، جو رہی سو بے خبری رہی، میں ساز ڈھونڈتی رہی، ساز سخن بہانہ ہے، ساز سخن شعر درد قابل ذکر ہیں۔ ان کے کلیات میں موسم کے نام سے 2002 میں شائع ہو چکی ہے۔ 12 مارچ 2015 کو مختصر علالت کے بعد 90 برس کی عمر میں ادا جعفری کا کراچی پاکستان میں انتقال ہو گیا۔ آخر میں ادا جعفری کی ایک خوبصورت غزل بگانگیے طرز ستم بھی بہانہ ساز، بگانگیے طرز ستم بھی بہانہ ساز، بچارگیے کرب و علم بھی بہانہ ساز۔ کچھ بت بنا لیے ہیں چٹانیں تراش کر، کچھ بت بنا لیے ہیں چٹانیں تراش کر، دل بھی بہانہ ساز ہے غم بھی بہانہ ساز۔ عذر وفا کے ساتھ جلاتے رہے چراغ، عذر وفا کے ساتھ جلاتے رہے چراغ، کھلتا ہے اب کہ دیدہ انعم بھی بہانہ ساز۔ پابندیے رسوم و وفا بھی بہانہ ہو، ترک وفا و شیوا و رم بھی بہانہ ساز۔ ہر لمحہ حیات کا تنہا رہا وجود، ہر لمحہ حیات کا تنہا رہا وجود، دلدار یہ نگاہ کرم بھی بہانہ ساز۔ کچھ دور ساتھ ساتھ تھے اتنا تو یاد ہے، کچھ دور ساتھ ساتھ تھے اتنا تو یاد ہے، سرائے غم میں نقش قدم بھی بہانہ ساز۔ سب سے بڑا فریب ہے خود زندگی ادا،
سب سے بڑا فریب ہے خود زندگی ادا، اس ہیلا جو کے ساتھ ہیں ہم بھی بہانہ ساز۔ موضوع سامعین گرامی، آپ کو عطا جعفری کی شاعری کیسی لگتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں اور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔